بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہمارے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، سماجی کارکنان، مجھے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم سے یہ خبر ملی کہ آپ سب حضرات یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں. یہ میری سعادت ہے کہ آپ حضرات سے کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے. میرے بھائیوں، یونیفارم سول کوڈ ملک کے بھی خلاف ہے اور ملت کے بھی خلاف ہے. ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب اور تہذیبوں کی پر چلنے والے لوگوں کا ملک ہے. یہاں الگ الگ ریت رواج ہیں، الگ الگ کسٹمز ہیں اور مختلف مذاہب ہیں، ان کے اپنے طور طریقے ہیں. دستور ہند نے آزادی دی ہے کہ سب اپنے طور طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور دستور میں یہ بات اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ملک ایک رہے، ملک جڑا رہے، ملک متحد رہے، سالمیت اور اتحاد کے راستے پر آگے بڑھے. افسوس کی بات ہے کہ اپنے اقتدار کی کرسی کو قائم رکھنے کے لیے اور ملک کے اصل ایشوز سے نگاہ ہٹانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے. ایک شوشہ ملک میں چھوڑا گیا، ایک فتنہ کھڑا کیا گیا کہ یونیفارم سول کوڈ ضروری ہے. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب سب کے لیے ایک جیسے آئلی قانون، نکاح کا قانون، طلاق کا قانون، وراثت کا قانون، وصیت کا قانون، ہبہ کا قانون، خلا کا قانون، سب ایک طرح کا ہو. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ملک کو ایک جیسے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو امن کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے، ملک کو قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، ملک کو ہر علاقے میں امن و امان کی ضرورت ہے. صورتحال یہ ہے کہ امن و امان بگڑتا جا رہا ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، بچیوں کی عصمتیں اور عزتیں محفوظ نہیں، لڑکیوں کا راستوں پر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کی معیشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. روزگار فراہم نہیں ہو رہا ہے، ملازمت نہیں مل رہی ہے، ہر دن نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں. نچلی ذاتیوں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا جا رہا ہے، کہیں کسی کے چہرے پر پیشاب کیا جا رہا ہے، کہیں کسی سے پیر کے تلوے چٹوائے جا رہے ہیں، کہیں کسی کو برہنہ کر کے مارا جا رہا ہے. پسماندہ طبقات کے ساتھ بدترین ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے. منی پور جل رہا ہے، تشدد کی آگ بھڑک رہی ہے. یہ سب ایسے مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ ان مسائل پر توجہ دینے کے بجائے یونیفارم سول کوڈ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، وکالت کی جا رہی ہے، اس کے حق میں دلائل فراہم کیے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کو انصاف دلانا ہے. ارے میرے بھائی، مسلمان عورتوں کو بہت پہلے انصاف مل چکا. 1450 سال پہلے انہیں انصاف، عزت، استحکام، جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا گیا. انہیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ اپنے حقوق حاصل کریں. اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ اور کون دے سکتا ہے؟ جو عزت اسلام میں عورتوں کی ہے کون فراہم کر سکتا ہے؟ کس نے یہ اعلان کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ کس نے یہ اعلان کیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے؟ جو بیٹی کی پرورش کرے گا، اچھی جگہ نکاح کرائے گا،
جنت میں جائے گا۔ کس دین نے یہ تعلیم دی کہ عورتوں کا وراثت میں حصہ ہے؟ کس نے یہ بتایا کہ بیوی کا حق شوہر پر اسی طرح ہے جس طرح شوہر کا حق بیوی پر ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کس کا اعلان ہے؟ میرے بھائیوں، خواتین کے نام پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، عورتوں کو حق دلایا جائے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے، عیسائیوں نے آواز لگائی تو چلو عیسائیوں کو الگ کر دو، قبائلی لوگوں نے آواز لگائی تو چلو قبائلی لوگوں کو مستثنیٰ کر دو، ٹرائبلز کو مستثنیٰ کر دو۔ آپ یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں، کس کے لیے لا رہے ہیں؟ جب سب کے لیے ایک قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو مستثنیٰ، ان کو مستثنیٰ، ان کو مستثنیٰ، پھر آپ کس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی نیت پر سوالیہ نشان ہے۔ یونیفارم سول کوڈ اس لحاظ سے ملک کے خلاف ہے کہ اس سے ملک میں بے چینی پھیلے گی، ملک کے قبائلی بے چین، سکھ اور عیسائی بے چین، مسلمان بے چین، ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ بے چین، ان کا ریزرویشن چھینا جا رہا ہے، قبائلیوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں سے ان کی شریعت کے احکامات چھینے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اتراکھنڈ میں مسودہ پیش ہوا ہے یو سی سی کا، یونیفارم سول کوڈ کا ڈرافٹ لایا گیا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے عدت ختم، وراثت میں مردوں عورتوں کا برابر کا حصہ، اسی طرح طلاق کا حق مرد کو بھی عورت کو بھی، ایک سے زیادہ شادی پر پابندی۔ عجب تماشا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دی جا رہی ہے اتراکھنڈ کے اس یونیفارم سول کوڈ کے مسودے میں، یعنی مرد عورت ناجائز طریقے پر ساتھ رہیں، بغیر نکاح اور شادی کے ساتھ رہیں، ان لیگل طریقے پر رہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس کی قانونی گنجائش نکالی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، قانونی حق دیتا ہے، عورت کو عزت فراہم کرتا ہے، اس کے سر پہ چادر ڈالتا ہے اور اس کو چہار دیواری میں رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کا نفقہ ادا کرتا ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ کیسی بے وقوفی کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک طرف آپ عورتوں کی بے عزتی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ان کو ان کے قانونی حق سے محروم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگا رہے ہیں، عورتوں کے تحفظ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں کے بھی خلاف، ملت کے بھی خلاف، ملک کے بھی خلاف۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آواز لگائی ہے کہ ہم سب پوری طاقت کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس ملک میں شریعت کی حفاظت کے ساتھ جینا ہے۔ 30 کروڑ کی یہ ملت اپنے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ سر اٹھا کر جینا چاہتی ہے۔ ہم اس ملک میں 2 نمبر کے شہری نہیں ہیں، دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں کہ ہم سے مذہبی آزادی چھین لی جائے۔ ہم اس بات کا اعلان کر چکے کہ ہم نے اس ملک کو اپنے لیے پسند کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، ملک کے دستور کو مانتے ہوئے امن اور سکون کے ساتھ رہیں۔ مسلمان کبھی تشدد کی بات نہیں کرتا، لاقانونیت کی بات نہیں کرتا، امن و امان کو خراب کرنے کی بات نہیں کرتا، دہشت گردی کسی اور کا وتیرہ ہو تو ہو، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ملک کے راز بیچتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو لوگ ٹھگ رہے ہیں لوگوں کو کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مسلمان تو اس ملک کے قانون کے احترام کے ساتھ جی رہا ہے، دستور کی دہائیاں دے رہا ہے۔ اس لیے یونیفارم سول کوڈ کسی بھی قیمت پر ہمیں منظور نہیں ہے۔ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہیں، اور ابھی جو حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ لا کمیشن آف انڈیا کو زیادہ سے زیادہ ای میل کیا جائے، اس سمت میں آپ آگے بڑھیں۔ آپ کو خوشی ہوگی
کہ بورڈ نے جو سسٹم بنایا اس کے ذریعے اب تک تقریباً 17 لاکھ ای میل بھیجے جا چکے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ ہمارے بھائی بھی حصہ لے رہے ہیں، بہنیں بھی حصہ لے رہی ہیں، علماء اور سماجی کارکنان بھی آگے آ رہے ہیں، اور ملت اسلامیہ کے نوجوان بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خوش آئین بات ہے کہ اس ملت میں ایمانی غیرت ہے، ایمانی حمیت ہے، اور ہم اپنی شریعت سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے کوشش کی ہے کہ اس ملک کو اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ نہ بننے دیا جائے، اسی لیے مختلف مذہبی اور تہذیبی گروہوں سے ملاقات کی جا رہی ہے، آدیواسیوں سے، ٹرائبل سے، قبائلی حضرات سے، ایس سی ایس ٹی او بی سی سے، سکھوں اور ہمارے دوسرے عیسائی بھائیوں سے کوشش کی جا رہی ہے سب ایک ساتھ آئیں۔ اور ہمیں اس بات کی مسرت ہے کہ سکھ بھائیوں نے بھی اعلان کیا، عیسائی بھائیوں نے بھی مخالفت کی، قبائلی تو سڑک پر اترے ہوئے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ منظور نہیں ہے۔ ایک آواز پورے ملک میں بلند ہو رہی ہے، اپوزیشن پارٹیز سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی کل حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے تلنگانہ کے چیف منسٹر سے بورڈ کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور مختلف علاقوں میں اپوزیشن پارٹیز کے لیڈران سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، مگر اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ خدا نخواستہ اگر میدان میں کوئی بھی نہ آئے تو ہمیں تنہا اپنی شریعت کی حفاظت کی لڑائی لڑنی ہے، اور ہمیں صاف کہنا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ہمیں منظور نہیں ہے۔ 14 جولائی آخری تاریخ ہے لا کمیشن آف انڈیا کو ای میل کرنے کی، اور 14 جولائی جمعہ کو ہے۔ ہمیں اس جمعہ کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن ہر مسجد میں اسی عنوان پر تقریر ہو اور اعلان ہو کہ ہر مصلی ای میل کرے، ہر نمازی ای میل کرے، اور چند نوجوان کھڑے ہو جائیں نماز کے بعد، ای میل کا طریقہ سمجھائیں، کیو آر کوڈ کو اسکین کرنے کا طریقہ سمجھائیں، مسلمان بھائیوں کو ترغیب دیں کہ وہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں۔ یاد رکھیے وقت کم ہے، مہلت کم ہے، اور ہمیں اسی وقت کو استعمال کرنا ہے، بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ جتنے لوگ جمع ہیں آپ عزم کر لیں، اپنے اندر آپ ایک ولولہ اور جذبہ پیدا کریں، تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ چند دنوں میں آپ کئی لاکھ ای میل بھیجوا دیں۔ کیو آر کوڈ اور لنک کی پرچی ہر گھر تک پہنچائیے، مستورات اور بہنوں تک بھی پہنچائیے، انہیں بھی ترغیب دیجیے۔ یاد رکھیے احساس عمل بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کا شعر ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ جب آپ احساس عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اور یاد رکھیے طاقتیں اور قوتیں سب کمزور ہیں اللہ کی طاقت کے آگے۔ اگر ہم حسن نیت کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے اللہ کی نصرت آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اس میں عدل ہے، اعتدال ہے، توازن ہے، حقوق ہیں، سب کی رعایت ہے، اور ہر پہلو کا احاطہ ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میں تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، اس سے وہی شخص الگ ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ ہم اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر عزت اور عافیت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو ہمیں پورے خلوص کے ساتھ آگے بڑھ کر اللہ کی شریعت پر عمل کو یقینی بنانا چاہیے، اور شریعت کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا ہمیں پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ حالات زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ برا چاہ رہے ہیں زمین ان کے قدموں کے نیچے سے بھی کھسک رہی ہے، اور وقت آئے گا کہ جب اللہ کی نصرت کے ذریعے ہمیں کامیابی، سرخروئی، عزت اور عافیت نصیب ہوگی۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا نور کی یہ ایک کرن
ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کو کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور بورڈ کے کارواں کو قدم بقدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔